اس سے پہلے مجھے اخبار کا نہیں پتا تھا اخبار کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو جب میرا پہلا دن تھا تو اس دن پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو ان کے کان کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ملک سے باہر جا رہی علاج کے لیے. بے نظیر بھٹو 6 سال سے جیل میں تھی, کسی ایک جیل میں نہیں, جیلیں بدلتی رہتی تھیں, اس کو اندر کیا ہوا تھا. تو دیٹ واز دی فرسٹ نیوز جو میں نے جرنلزم میں سنی. تو میں نے اس دن جا کے محلے میں بڑا روپ ڈالا اپنا. میں کہا تمہیں پتہ ہے بے نظیر بھٹو جا رہی ہے. اچھا. اب مجھے ایک احساس ہوا کہ میں تو خبر بتانے والا ہوں, کسی کو نہیں پتا تھا. میرے محلے ساتھی پاک مذاق میں کسی کو نہیں پتا تھا. وہ مجھے پتا, میں بڑا روپ ڈال کے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بتا رہا تھا کہ تمہیں پتا بے نظیر بھٹو ملک سے جا رہی ہے, اس کی کان کی تکلیف بڑھ گئی ہے, ڈاکٹروں نے کہہ دیا, امریکہ نے بھی کہہ دیا, ضیاء الحق مان گیا, اس کو باہر بھیج دو. صحیح. دیٹ واز دی فرسٹ اسٹیپ جب مجھے پتا لگا کہ خبر کی دنیا کیا ہوتی ہے. تو مجھے ایسے لگا مسلم میں جیسے کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پھر میں نے محنت بڑی کی, ٹکا کے محنت کی. محنت اس طرح کی کہ جتنا کام اس وقت نیوز ویک اور ٹائم 2 میگزین ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جو دنیا کے بڑے ہی جس کو بڑے اہم پاورفل امپورٹنٹ میگزین کہا جاتا تھا, وہ میں پڑھ لیتا تھا. صحیح. اس کے بعد مسلم اخبار میں کئی اخبار باہر کے انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون آتا تھا, اور بھی بڑے اخبار آتے تھے, تو میں پڑھتا رہتا تھا. تو وہاں سے میں نے نالج کی بیس بڑھانی شروع کی. ٹھیک ہے سر. اس سے پہلے ہم اس پہ آئیں, تھوڑا سا ذرا میں ایم یو کالج کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ایم یو کالج کے بارے میں بڑا مشہور تھا بیک ان دا ڈیز کہ جی وہاں صرف بدماشی ہوتی ہے, صرف وہ بچے جاتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں یا جنہوں نے تھوڑی ذرا سیاست میں آنا ہے, کوئی سارے مطلب ویلے بچے. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو یا کوئی بدماشی میں حصہ لیا ہو, کوئی آپ بھی اس کا پارٹ بنے ہوئے, کیونکہ پراکٹر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ صاف کیے ہوں گے آپ نے بھی. جب میں داخلے کے لیے گیا تھا تو داخلے بند ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو ملک آصف جو یونین کا پریزیڈنٹ تھا نا ایم یو کالج کی, جی, میں چلا گیا اس کے پاس. میں کہا تہاڈا کوئی فائدہ ہی نہیں. کا تعلق تھا ان سے اس وقت تک؟ اس وقت تک تعلق تھا ان سے؟ نہیں. اچھا. منہ اٹھا کے چلا گیا. میں کہا تہاڈا فائدہ کوئی نہیں. اس نے دیکھا یہ کون ہے آ گیا, انہوں نے کہا بتاؤ. میں کہا جو ایڈمیشن بند ہو گیا, ہمارا ایڈمیشن کون کرائے گا, آپ ہی کرا سکتے. تو چاچا ایوب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. انہیں چاچا ایوب کا منڈیا کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. میں اور میرا دوست تھا نعیم بٹی. صحیح. ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. ہمارا ایڈمیشن ہوا. اب obvious بات ہے کہ اوبلائز تو انہوں نے کر دیا تھا. ملک آصف نے, چاچا ایوب نے اوبلائز کر دیا تھا مجھے. تو میں جب کلاسز شروع ہوئی ہماری تو مجھے پراکٹر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. پراکٹر بنانے کی ڈیوٹی یہ لگی کہ الیکشن ہونے والے ہیں, آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں, کوئی آؤٹ سائڈر نہیں آئے گا. صحیح. جتنی میں ڈنڈی مار سکتا تھا میں نے ماری. کیوں؟ چاچا ایوب آتا تھا, اور یہ کارڈ بنڈنے نے تو میری جیب میں کارڈ رکھ دیتے تھے. اب چونکہ انہوں نے مجھے داخلہ دلوایا تھا, میں اوبلائز ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آؤٹ سائڈر نہیں آئیں گے. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ایم اے کالج میں آؤٹ سائڈر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن مجال ہے جتنے بھی آؤٹ سائڈر آتے تھے ملک آصف کے یا چاچو کے, چاچا ایوب کے, میں اندر جانے دیتا تھا. اس میں یہ نامولہ نیازی بھی تھا. اچھا.